ہمارے اس سماعت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اب تک ہم لوگوں نے جتنے بھی روزے اور تراویح کو پڑھا ہے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے قبول فرمائے۔ چھٹے پارے کے اندر دو صورت ہے، سورہ نساء کا کچھ حصہ ہے اور سورہ مائدہ ہے۔ چھٹے پارے کے سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، تو اس کو پبلک میں بیان مت کرو۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، تو اس عیب کو، اس برائی کو، اس کمی کو پبلک میں، مارکیٹ میں علل اعلان کھلم کھلا اس کو بدنام مت کرو، بلکہ کیا کرو، تنہائی میں بلا لو، اس کو خلوت میں بلاؤ اور اس کی اصلاح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا ہے کسی کے برائی کا چرچا کھلے عام کیا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ خلوت میں، تنہائی میں بلائیے، اس کی اصلاح کیجیے۔ اگر آپ پبلک میں بلاتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی برائی کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ایک آدمی کر سکتا ہے، تمام لوگوں کو اللہ نے نفی کر دیا، نہیں کر سکتی ہو، ایک کو خاص کیا، وہ کون ہے؟ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی مظلوم آدمی، مظلوم یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوسی جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، جاؤ صبر کرو، جاؤ گھر میں صبر کرو۔ صحابی رسول چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، پڑوسی نہیں مان رہا ہے، ظلم اور بڑھا دیا ہے، وہ اور میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے سامان کو، سارے سامان کو نکال کر روڈ پر رکھ دو اور وہیں خود بیٹھ جاؤ۔ صحابہ رسول نے ایسے ہی کیا۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، آنے جانے والے سب اکٹھا ہو گئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بتایا کہ ایک میرا پڑوسی ہے بازو میں، وہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ سارے لوگوں نے جب یہ سنا کہ پڑوسی تکلیف دیتا ہے، یہ بیچارہ اپنے پورے گھر کا سامان باہر نکالے مجبور ہو گیا ہے، سارے لوگوں نے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ جو ظلم کر رہا تھا، جو ظالم پڑوسی تھا، اس کے اوپر ظلم کے بوچھار جب ہونے لگے، جب اس کو پتا چلتا کہ لوگ میرے اوپر ملامت کر رہے ہیں، مجھے برا بھلا کر رہے ہیں، وہ خود آتا ہے اس آدمی کے پاس۔ یہ اللہ کے نبی کا ٹیلنٹ دیکھیے، وہ خود آتا ہے صحابی کے پاس اور کہتا ہے، میرے بھائی سارے سامان کو لے کر چلو گھر میں، آج کے بعد کبھی میں آپ پر ظلم نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی میں آپ پر ظلم نہیں کروں گا، آپ کو ستاؤں گا نہیں، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے ظلم کر رہا ہے، اس کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آدمی کسی کی برائی نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی کی برائی پر پردہ ڈالیں گے، دنیا کے اندر اگر آپ کسی کی برائی پر پردہ ڈالیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو، اللہ آپ کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جب کسی کے عیب کو دیکھو اور آپ سمجھو کہ پہلی مرتبہ اس انسان سے غلطی ہو رہی، انسان ہے، اب اس کو تنہائی میں سمجھا دو، اس کے برائی کو کہیں اور بیان مت کرو۔ یہ پہلی آیت بتاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی تمام لوگوں کے لیے معافی ہے، لیکن دو لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے امت کے سارے لوگوں کو بخشا جائے گا لیکن دو لوگوں کو نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک آدمی جو کھلا کھلا گناہ کرتا ہے، علن اعلان، جاؤ جو کرنا کر لو، ہم کریں گے گناہ، ایک وہ آدمی، اور ایک دوسرا آدمی جو گناہ کرتا ہے
کسی کو پتہ نہیں، گناہ کرتا ہے بعد میں خود جا کر اعلان کرتا ہے۔ اس کا مثال یوں لے لیں، ایک نوجوان رات کو نکلا زنا کے لیے، وہ زنا میں کامیاب ہو گیا، زنا کر لیا، کوئی نہیں دیکھا، صبح وہ سب لوگوں کو بتا رہا ہے، اپنے تمام ساتھیوں کو بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دو قسم کے لوگ، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ یہی لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے آپ خود اعلان کرتے ہیں، ان دو لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر آپ ظاہری طور پر نیکی کرو گے تو بھی اللہ کو پتہ ہے، چھپ کر نیکی کرو گے تو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر آپ ظاہری طور پر نیکی کرتے ہو، اگر آپ چپکے سے تہجد کی نماز پڑھتے ہو صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور آپ جو ہے نماز کے لیے آتے ہو مسجد میں، یہ بھی پتہ ہے، یعنی ظاہری اور باطنی تمام عبادتوں کو اللہ کو پتہ ہے۔ اب آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تہجد گزاروں۔ اگر ایسا کوئی آدمی سماج کے اندر ہے اور وہ ریاکاری کے طور پر آ کر کہتا ہے کہ میں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو قابل بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو برباد کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کی چھٹے پارے کی پہلی آیت بتاتی ہے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو اس کو چھپا لو، ہاں اگر ظلم ہوا ہے تو جو ہے مظلوم یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی، یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک قول کو رد کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، یہ ان کا وہم ہے۔ اللہ اس وہم کو دور کر رہا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسائی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا، اور عیسائی سمجھتے بھی ہیں کہ ہاں ہمارے جو اللہ کو بیٹا سمجھتے ہیں، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں وہ قتل ہوئے ہیں، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، نہیں، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ تو ایک شبہ ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک آدمی کو ان کے سامنے لایا تھا، اس کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا تھا، آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور اس مسئلے میں آج تک یہ لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کا اعلان خود کر رہا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ لوگ اس مسئلے میں بہت اختلاف میں ہیں، اور لفی شک منہ، اور یہ لوگ اس معاملے میں ابھی تک شک کے اندر مبتلا ہے، ابھی کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ایک یہ بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قسم اس ذات جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، اور وہ عام آدمی بن کر نہیں آئیں گے، وہ انصاف اور قاضی بن کر آئیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ جزیے کو ختم کریں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے تو مال کی فراوانی اتنا ہوگی، کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو ہم اپنے پیسے کو کسی کو دیتے نہیں ہے نا، اس وقت ہم دیں گے، ہم صدقہ دیں گے، مال کو دیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے، اور یہ قیامت کی سب بڑی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کو، ان کے گناہ کو ذکر کیا۔ یہودی جو تھے جب گناہ سے حد میں آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت ساری چیزوں کو حلال کیا تھا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن جب یہودیوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ یہودی جب یہ گناہ کرنے لگے، گناہ میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جن چیزوں کو حلال کیا تھا اس کو بھی حرام کر دیا، کہ نہیں
جب تم گناہ کرتے ہو تو میں کیوں تم کو حلال چیزیں عطا کروں؟ اب تمہارے اوپر یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ ابھی بھی اس وقت بھی اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی عذاب ڈال سکتا ہے، اس کے نعمت کو چھین سکتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ ہلاک کیوں ہوئے، گمراہ کیوں ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ان کو گمراہ کیوں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ، او لوگوں اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، دین کے معاملے میں غلو مت کرو۔ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے غلو کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا، اللہ کا بیٹا مانا کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتا، اور آج بھی اس امت میں غلو جائے، اس امت کے لوگوں نے غلو کیا ہے۔ کبھی کوئی اپنے پیر کے بارے میں غلو کر رہا ہے، کوئی نبی کا رتبہ اللہ سے بڑھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگوں میری شان میں کبھی غلو مت کرنا، میری عزت میں کبھی غلو مت کرنا، اور ہاں ان لوگوں کی طرح جیسے کہ عیسائیوں نے، یہودوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ اے لوگوں فإنما أنا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم لوگ ہمیں اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا جائے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بدعتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک غلط تشریح کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر 3 لوگوں نے کہا ہے، اور اس نے جو دلیل دی بالکل صحیح دلیل دی تھی، لیکن اس کا جو مائنڈ جو ثابت کرنا چاہتا تھا وہ بتانا مقصود ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو بشر کہا، یہ بات بھی صحیح ہے، اللہ نے نبی کو بشر کہا ہے، اور نبی نے خود اس نے کہا کہ دوسرا وہ شخص خود نبی ہیں جو اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں، قل انما انا بشر۔ اس کے بعد وہ تیسرا کہہ رہا ہے کہ تیسرے وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں گزر چکے ہیں، جو کافر ہیں، ان لوگوں نے نبی کو بشر کہا۔ اب بتاؤ، ہم تو اللہ ہو نہیں سکتے جو نبی کو بشر کہیں گے، ہم نبی ہو نہیں سکتے ہیں جو نبی کو بشر کہیں گے، اب بچے کون؟ کافر بچے۔ یعنی اس کا یہ غلط تشریح کہ جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ کافر ہے، صرف کافر نبی کو بشر کہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا جو نبی کو بشر مانتے ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ خود اللہ کے نبی اپنی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد چلو آپ کے کچھ ٹائم آپ کی بات کو مان لیتے کہ نبی نے یہ بات کہا، لیکن کیا کہا؟ فقولوا، تم لوگ بھی کہو، تم لوگ بھی کہو، تمہاری بات صحیح کہا ہوئی۔ اسی لیے یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، بشر ہے، انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ نبی کا جو رتبہ، جو مقام ہے، اس مقام کو وہیں تک رکھو۔ جو اولیاء کا مقام ہے، جو نیک لوگوں کا مقام ہے، وہیں تک رکھو۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت مت کرو، ورنہ یہ غلو ہو جائے گا، اور جو غلو کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دعوت دی تو یہ لوگ آئے، دعوت کو قبول کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوا دیں، یہ کام اگر آپ کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لیں گے، اور جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات بتائیں گے کہ فلاں آدمی ایسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو آگے چل کر جو ہے یہ دسترخوان کا واقعہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس سورت کا نام ہی مائدہ رکھ دیا۔ اس سورت کے پہلے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے معاملے میں مدد کرو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر کوئی آدمی کچھ نیک عمل کر رہا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ جا کر اس کی مدد کریں، صرف نیکی کے معاملے میں آپ کو مدد کر رہا۔ ہاں اگر برائی
برائی ہو رہی ہے وہاں مدد نہیں کرنا، وہاں آپ کو اصلاح کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کے معاملے میں ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، اور جہاں برائی ہو رہی ہے تو برائی کے معاملے میں مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس آدمی کی اصلاح کرنی چاہیے جو برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر بدلاؤ لانا یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ اپنے شریعت میں بدلاؤ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو ہے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر پہلے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، لیکن چاہت اور خواہش تھی، اللہ نے بدل دیا۔ تو عدلنا اور بدلنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ایک انسان شریعت کے معاملے میں وہ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبی کے زمانے ہی میں شریعت مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کر رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ اے نبی ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اے نبی ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آپ کے اوپر نعمت کو نچھاور کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دین کا مکمل ہو جانا، ورنہ یہ آیت نہ اترتی تو نہ جانے کتنے گندے کام شریعت میں داخل کر لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب دین میں ہر کوئی چیز جو نئی ہوگی، جو دین سے نہیں ملے گی، وہ آپ کی دین نہیں ہو سکتی ہے، وہ شریعت نہیں، بلکہ وہ نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے۔ اسی لیے شریعت میں جو چیزیں نبی سے ثابت ہے، جو شریعت میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، وہی چیز شریعت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ علماء اگر کوئی چیز داخل کر رہے ہیں، یا کوئی اور پادری جو ہے دین میں، شریعت میں کوئی چیز داخل کرے، وہ دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر جو کچھ نئی باتیں آئیں گی وہ دین نہیں، وہ شریعت نہیں، بلکہ وہ بدعت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مسئلے کو بیان کیا۔ آپ شکاری جانور پالے ہیں، شکاری جانور پال سکتے ہیں، اور پالنے کے بعد یہ شکاری جانور اگر آپ اس کو سکھاتے ہیں، شکار کرنا سکھاتے ہیں، آپ علم دیتے ہیں اس کو، اور یہ شکاری جانور جا کر کسی حلال جانور کا شکار کرتا ہے، حلال جانور کا، اور اس سے پہلے آپ نے اس کو جب گھر سے چھوڑا ہے تو اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، بسم اللہ۔ آپ نے شکاری جانور پالا ہے، اس کو شکاری کرنے کا آپ علم بھی دے رہے ہیں، اور جب گھر سے شکاری کے لیے چھوڑ رہے کہ تم جاؤ شکار کر کے لاؤ، تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ شکار کے لیے نکلا اور جا کر حلال جانور کی شکاری کرتا ہے، حلال جانور کو مار کر آپ کے پاس لاتا ہے۔ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط اور ہے کہ جس جانور کو یہ شکار کیا ہے، آپ کا یہ شکاری جانور کتا ہی کیوں نہ ہو، کتا آپ پالے ہیں، کتا کو آپ سکھاتے ہیں، شکاری کتا ہے، آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ جا کر فلاں جانور کو یا ایسے شکار کرنا ہے، وہ جا کر شکار کر کے لاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس حلال جانور میں سے کچھ کھایا نہ ہو، پھر آپ کے لیے وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا چیز ہے، تو قل احل لکم الطیبات، بتا دو ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیز کھاؤ یہ حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اگر آپ نے کسی جانور، شکاری جانور کو پالا ہے اور آپ شکاری کے لیے بھیجتے ہیں، آپ شکار کے لیے بھیجتے ہیں، اور آپ نے علم سکھا کر بھیجا ہے، اور آپ نے اس پر بسم اللہ پڑھ کر بھیجا ہے، اللہ کا نام لے کر بھیجا ہے، تو اس جانور جو شکاری کرتا ہے وہ حلال جانور ہے، تو اس کی گوشت کو آپ کھا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ بھی دیا ہے، ایک عظیم تحفہ بھی ہے یہ کہ اگر جانوروں کو سکھاتے ہو اور وہ گوشت لا کر دیتا ہے، کتنا عظیم بات ہو۔ تو ایک مسئلہ یہ اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ ہمیں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں انصاف کی بات ہے، عدل و انصاف کرو۔ جب آپ کو قاضی بنایا جائے نا، جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھو، ضروری نہیں ہے کہ حکومت چلانے والے بنو، گھر کے انصاف کرنے والے کوئی نہ کوئی ایک آدمی ہوتا ہے، گھر کا ایک قاضی ہوتا ہے نا، چاہے باپ بنے یا ماں بنے یا گھر کا کوئی جو بڑا ہوتا ہے وہ بنے، انصاف کرنا ہے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، پورے قوم کا معاملہ ہو، پورے دیش کا معاملہ ہو، انصاف ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، گواہی دینے والے بنو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی آپ کو نہ انصافی پر نہ ابھار دے، آپ نہ انصافی نہ کر بیٹھو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وقت کے حکمراں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وقت کے حکمراں ہو، یا آپ کو تعظیم پر منصف کیا گیا ہے، آپ کو کرسی پر بیٹھایا گیا ہے اور آپ انصاف کرنے والے بن گئے ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے معاملے کو حل کر رہے ہو، اپنے معاملے کو اپنے گھر والوں کے بارے میں انصاف کر رہے ہو، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، انصاف کسی اور کے حق میں دینا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ تو میرا پتیدار ہے، یہ میرا چچا صاحب بھائی ہے، پھوپھی صاحب بھائی ہے، فیصلہ اس کے حق میں کر دیتے ہیں، حالانکہ غلط فیصلہ تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ فیصلہ غلط ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اعدلوا، انصاف کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، یعنی عدل و انصاف، جو انصاف کرتے ہیں وہ تقوی کے بہت قریب ہیں۔ پھر اللہ کرے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے بیٹے کو ایک ہدیہ دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کھیت وغیرہ تھا، تو ان کی جو والدہ تھی، نعمان بن بشیر اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، تو ان کی نعمان بن بشیر کی وائف اور بیٹے کی والدہ موجود ہے، کہتی ہے کہ اے نعمان، اس مسئلے کو جب تک اللہ کے نبی کو گواہ نہ بنا لے جائے اس پر، اس وقت تک میں خوش نہیں ہو سکتی۔ معاملہ اللہ کے نبی تک پہنچا، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کو یہ کھیت دینا چاہتا ہوں، یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے نعمان بتاؤ، یہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بیٹا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، اور بیٹے ہیں۔ کہا اے نعمان تم نے یہ چیز تمام بیٹوں کو دیا کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، سب کو نہیں دیا، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، اس پر میں تو گواہ نہیں بن سکتا، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور میں ظلم اور ناانصافی پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپ انصاف کریں، ان بچوں کے درمیان انصاف کریں، ان بچیوں کے درمیان انصاف کریں۔ آپ بیٹوں کو حق زیادہ دے رہے ہیں، وہ وراثت کا مسئلہ میں نہیں بتا رہا ہوں، اس میں تو بیٹوں کو کچھ حق زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے، شادی سے پہلے آپ بچوں کے لیے بچوں کو کچھ اور پیسہ دے رہے ہیں، بچوں کو کچھ اور دے رہے ہیں، بچوں کو کھلی آزادی دے رہے ہیں، بچوں کو کھلی آزادی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہر چیز میں انصاف ضروری ہے، اور جو انصاف کرتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے رب کے دائیں جانب نور کے ممبر پہ ہوں گے۔ آپ نے لکڑی کا ممبر دیکھا ہے، سیمنٹ کا ممبر دیکھا ہے، نور کے ممبر اللہ رب العالمین بٹھائے گا۔ کس کو؟ یہ اگر کسی کو اعجاز اور سند حاصل ہے، کسی کو یہ فضیلت ملے گی تو جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ 2 بیٹوں کا واقعہ آپ کو پتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کیا نام تھا؟ پتا کسی کو؟ حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل کا اللہ واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس ایک ساتھ دن 24 گھنٹے ملا کر 4 بچے پیدا ہوتے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹی۔ صبح ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، صبح ایک بیٹا اور بیٹی، شام کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، حابیل کے ساتھ یعنی حابیل کی جو بہن آدم کی بیٹی، حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، جو بہن پیدا ہوئی ہے، وہ بدصورت ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، جو بہن پیدا ہوئی ہے، وہ خوبصورت ہے۔ تو اس وقت قانون کیا تھا، اصول کیا تھا کہ صبح جو بیٹا پیدا ہوگا اس کی شادی شام کے ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ تو حابیل صبح پیدا ہوئے اور شام کو قابیل کی بہن، قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ اب وہ خوبصورت تھی، تو شادی کس سے ہوگا؟
وہ جو خوبصورت لڑکی تھی اس کی شادی حابیل سے ہوگی. اب حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، قابیل سے اس کا نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے. لیکن قابیل کو پسند نہیں تھا، اس کو اسٹینڈرڈ چاہیے تھا، اس کو خوبصورت نہیں چاہیے تھا. وہ قابیل نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس سے کروں گا، یہ خوبصورت ہے، میں اسی سے شادی کروں گا. لیکن یہ اصول صحیح نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایک کام کرو، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لیا شادی کر لے گا. ان دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل نے دمبا کی شکل میں قربانی دیا اور قابیل نے ساڑ کی شکل میں قربانی دیا. اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. حابیل کی قربانی کو آسمان سے آ گئی، چونکہ اس وقت جو ہے قربانی کے قبولیت کی نشانی یہی تھی کہ آسمان سے آ گیا تھا اور اس کے بعد اس چیز کو اٹھا لیا جاتا. تو حابیل کی جو قربانی قبول ہو گئی. اب قابیل اپنے قابلیت کو دکھانا شروع کر دیا. کہا نہیں اے حابیل، اللہ کہہ رہا ہے اذ قرب قربانا، ان دونوں نے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. فتقبل من احدہما، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی. اب قابیل کہتا ہے اے حابیل لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا. تیری قربانی قبول ہوئی نا، میں حاصل کروں گا خوبصورت لڑکی کو، اپنے بہن سے شادی کروں گا، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا. نقطہ کیا نکلا؟ دنیا کے اندر عورت کے معاملے میں سب سے پہلے قتل ہوا ہے. آج جو لوگ لڑکی کے چکر میں پڑتے ہیں، بڑی افسوس کا معاملہ ہے. عورت کے معاملے میں، لڑکی کے معاملے میں پہلے قتل ہو رہا ہے. ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی کے بارے میں دو بھائی لڑ رہے ہیں کہ شادی کروں گا تو میں اسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، بہن سے شادی کروں گا. اور آخر میں ہوا کیا؟ قابیل نے قابلیت دکھاتے ہوئے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا. جس کو اس مسئلے میں ڈاؤٹ ہو کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا، سمپل سا جواب ہے قابیل سے قتل، قابلیت اسی نے دکھائی، اسی نے قتل کیا حابیل کو، تو کبھی بھولے گا نہیں. تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ قابیل نے جب کہا کہ میں تم کو قتل کروں گا تو حابیل نے کیا کہا؟ اے میرے بھائی لئن بسطت الی یدک، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھا رہے ہو، اگرچہ تم مجھے قتل کر رہے ہو لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. ہاں اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے رب کا خوف ہے. اگر میں قتل کر دوں گا تو ہمارے درمیان کچھ بچے گا نہیں، میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا. اس کے بعد حابیل نے قابیل کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میرے بھائی قابیل، میں تو چاہتا ہوں انی اریدو، میں تو چاہتا ہوں کہ انتبوء، میں چاہتا ہوں کہ بِإِثْمِ، میرا گناہ تیرے اوپر لگ جائے. میں تو چاہتا کہ تو مجھے قتل کر دے اور قتل کا گناہ تیرے اوپر ہو جائے، میں تو یہی چاہتا ہوں. اس کے بعد اور یہ بھی چاہتا ہوں فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، میں تو یہ بھی چاہتا کہ تو آگ والا بن جائے، اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے. میری یہ خواہش ہے، اگر تو مجھے قتل کر رہا ہے، اگر تو مجھے اس دنیا سے اٹھا رہا ہے، مجھے مارنے کی عزم کر لیا ہے، مجھے مارنے کا پلان بنا لیا ہے، تو مجھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن ہاں یہ میری دعا ہے اور یہ میری آرزو ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھے قتل کر اور اس کا گناہ میرے سر پر آ جائے اور اللہ تجھے جہنم کے اندر داخل کر دے. اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اب لاش کو چھپانا ہے، لاش کو دفن کرنا ہے. ہائے انسان تم کتنے کمزور ہو. آپ کو علم بھی بتا رہا ہے تو ایک کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو علم بتا رہا دفنانے کا طریقہ. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد لاش کو چھپانے کے لیے پریشان ہے، کیسے کیا جائے. اللہ سمجھ گیا کہ یہ بدبخت کچھ کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آسمان سے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجتا ہے، اور کوے کو بھیجنے کے بعد یبحث فی الارض لیریہ کیف یعاری سوءۃ اخیہ، کوے کو حکم دیتا ہے کہ زمین کو کھودے تاکہ اسے اس قابیل کو دکھائے کہ بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے۔ ہائے کتنا برا کام ہے، ایک علم حاصل کر رہا ہے انسان، ایک جانور سے حاصل کر رہا ہے، ایک پرندے سے حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب قابیل نے دیکھا کہ کوا مجھے بتا رہا ہے، اللہ کے پرندہ مجھے بتا رہا ہے کہ کس قدر چھپانا ہے، تو افسوس کر رہا ہے کہ ہائے میرے افسوس، ندامت اور شرمندہ ہو رہا ہے کہ کیا افسوس میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے طاقت پر غرور نہ کرو، اپنی عزت پر غرور نہ کرو، اور اپنے دولت پر غرور نہ کرو۔ آپ کو دولت ملی ہے، آپ کو طاقت ملی ہے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، لیکن کس کام کا؟ ایک جانور سے آپ دفن کرنے کا طریقہ سیکھتے ہو۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کے واقعے میں ہمیں سبق کیا ملا؟ یہ سبق بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سبق یہ ملا کہ دفنانے کا طریقہ اللہ نے ایک کوے کے ذریعے سے انسان کو دیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر پہلا قتل آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کے ذریعے ہوئی ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، ان کا گناہ قتل کرنے والوں کو تو ملے گا، لیکن حابیل اور قابیل کے اوپر نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ایک سبق یہ ملا کہ کائنات کے اندر عورتوں سے شادی کے ذریعے ہی سمت بنایا جائے، اس کے علاوہ شادی کے علاوہ اگر آپ سمت بناتے ہیں، یہ عورت آپ کو ہلاک کرنے والی ہوگی۔ لہذا ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چوری کا ذکر ہے۔ چوری اگر کوئی مرد کرتا ہے یا کوئی عورت کرتی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی مرد چوری کرتا ہے یا کوئی عورت چوری کرتی ہے تو اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اگرچہ محدثین اور فقہاء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ کتنا چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن چوری کا اگر وہ حد تک پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا، ایک عورت اللہ کے نبی کے زمانے میں چوری کرتی ہے، فاطمہ بنت مخزومیہ، یہ چوری کرتی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اللہ کے نبی تک جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پورے خاندان کا ناک کٹ جائے گا، ایک کام کرو، اللہ کے نبی جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو بلاؤ۔ کس سے پیار کرتے تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کو بلایا گیا، تمام لوگوں نے، جو قبیلے مخزومی کے لوگ تھے ان لوگوں نے بلایا اور کہا، آئیے اسامہ، آپ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، ایک کام کرو، آپ اللہ کے نبی سے جاؤ، سفارش کرو کہ اللہ کے نبی کچھ لے دے کر معاملے کو رفع کر دے۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آتے، نادانی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے سفارش کرتے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصہ ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں، اے اسامہ، کس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں آپ سفارش کر رہے ہو؟ یہی قومیں، پچھلی قومیں بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا بڑا کوئی آدمی جب غلطی کرتا تھا نا، معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا آدمی غلطی کرتا تھا معاف نہیں کرتے تھے، سزا دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اسامہ، اگر آپ، وہ تو فاطمہ بنت مخزومیہ ہے نا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے ہاتھوں میں کاٹ دیتا۔ انصاف تو انصاف، تو چوری کا یہ سزا ہے۔ اس کے بعد اس لیے ہم سب کو چوری سے بچنا چاہیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کوئی سامان رکھا ہو وہی چوری، نہیں۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کو خود معلوم ہو کیسے لوگ بزنس بھی چوریاں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے چوری کرنے سے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ صرف اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پہ ایک حدیث میں نے یاد کی تھی لیکن وقت ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ یہ یہود و نصارہ یہ آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں، اس لیے ان سے دوستی نہ کی جائے۔ اس کے بعد آخر میں سب سے آخر میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ ہی کا ذکر ہے، کہ اگر سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، مسجد میں کوئی ایک آدمی برائی کر رہا ہے، ایک آدمی برائی کیا اور ہم سب دیکھ رہے ہیں،
لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے بولنے کے لیے، اس کو اصلاح کرنے کے لیے۔ سب نے دیکھا اس نے برائی کر کے چلے گا، کسی نے نہیں بولا، اس کا سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کے ذریعے سے لعنت کی گئی۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی غلطی کرتا تھا، تو یہ لوگ اس غلطی پر ٹوکتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کو سزا بھی دیا ہے۔ آپ خود دیکھیں، صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو قتل مت کرنا، اس کے قریب مت جانا۔ لیکن ایک بدبخت اٹھتا ہے اور اس قوم، سارے قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی آدمی قتل کے لیے جاتا ہے اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں کو اللہ نے کہا کہ فَكَذَّبُوهُ، جمع کا صیغہ، سب لوگوں نے جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے والا ایک آدمی تھا، ایک آدمی نے ذبح کیا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب لوگوں نے مل کر ذبح کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اٹھا تھا قتل کرنے کے لیے، پوری قوم خاموش تھی، کسی نے نہیں بولا تھا، اسی لیے اللہ نے سب کو گھسیٹ دیا اور سب کو سزا کے اندر ڈال دیا، سب کو سزا دیا۔ اس لیے میرے بھائی، جب کوئی گناہ کرے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹوکیں، سمجھائیں، خاموش مت رہیں۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ایک آدمی کے چکر میں ہم سب پر عذاب آئے گا۔ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری، ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے، کوئی ایک آدمی برائی کر رہا ہے تو ہم اس کے برائی کو روکیں، اس کو اصلاح کریں، اس کو بلائیں، تنہائی میں سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین سے انہی چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چھٹے پارے کی مختصر آیات میں، مختصر تفسیر میں جو ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان نیک اعمال کو، ان حاضرین کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔